اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینہ. تمہاری کتاب زندگی کا دوسرا حصہ تماشا لے کرتے. پہلا لعب ہے، دوسرا لفظ لہو ہے. لعب اور لہو میں فرق یہ ہوتا ہے، لعب وہ کھیل ہوتے ہیں جو فزیکل ہوتے ہیں، جسمانی ہوتے ہیں، جیسے کرکٹ ہے، جیسے فٹ بال ہے، جیسے ہاکی ہے، ٹیبل ٹینس ہے، یا دوسرے کھیل ہیں جن کا آپ کے جسم سے تعلق ہوتا ہے. اور لہو اصل میں وہ بھی کھیل ہی ہوتا ہے، لیکن وہ کھیل جو آپ کے دل کے اندر بس جاتا ہے اور آپ اس کھیل میں مصروفیت کی وجہ سے. لہو کی تفسیر مفسرین نے کی ہے اہم کاموں کو چھوڑ کے غیر اہم کام کرنا، یا زیادہ اہم کاموں کو چھوڑ کے تھوڑے اہم کام کرنا، وہ لہو ہے. دوسرا فرق یہ ہوتا ہے، لائف اکیلے بھی ہو سکتا ہے. لہو ہوتا ہے جب وہ گیدرنگ ہو جائے، جب میچز ہو جائیں، جب ملنے لگیں، جب ٹورنامنٹ ہو جائیں، جب گراؤنڈز بن جائیں، جب اجتماع ہو جائے، جب تماشوں کا انداز ہو جائے. کہا تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزر جاتا ہے، دوسرا حصہ تماشوں میں گزر جاتا ہے. اے اللہ تو کتنا عظیم ہے، تیرا کلام کتنا عظیم ہے. چاہے کہ پاکستان کا واسی ہو، جج قلعہ کا رہائشی ہو، حجرہ شامکین کا رہنے والا ہو، یا لاہور کراچی اسلام آباد کا باشندہ ہو، یا امریکہ اور یورپ کا رہنے والا ہو، یا مکہ اور مدینہ کا رہنے والا ہو، قرآن کے بیان کیے ہوئے حقائق اور ریالٹیز ایسی ہوتی ہیں، یہ ہر دور میں ہر انسان پہ ہر طرح سے پھیٹ آتی ہے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولهو وزینہ. پہلا حصہ لعب ہے، دوسرا لہو تماشوں میں گزار دیتے ہو، اور تیسرا حصہ زینت اور خوبصورتی اور حسن و جمال میں گزار دیتے ہو. جب ہم 1 سال کے تھے ہم کھیلتے تھے، 5 سال کے ہوئے تب بھی کھیلتے تھے، 10 سال کے ہوئے تب بھی کھیلتے تھے، 15 16 17 سال کے ہوئے تب بھی کھیلتے تھے. کھیل کے انداز بدل گئے. بچپن میں ہم کھیلتے تھے، کبھی ماں کی چھاتی سے کھیلے تو کبھی ہم 10-20 روپے کے کھلونوں سے کھیلنے لگے. اس سے تھوڑا آگے بڑھے 200-400 روپے کے کھلونے ہو گئے، اور کھیل کو ہم نے زندگی کا اتنا بڑا مقصد سمجھا کہ ہم جب ہار گئے تو ہم سمجھے کہ زندگی کی بازی ہار گئے. کھیل جیت گئے تو ہم سمجھے زندگی جیت گئے. ہم سے ہمارے ماں باپ نے 100-20 روپے کی 50-200 کی وہ کھلونا کار جب چھینی تو ہم نے آسمان سر پہ اٹھایا. ہمیں یوں لگا کہ جیسے زندگی ہی ہم سے چھین گئی ہے. تم پہلا حصہ کھیل میں گزار دیتے ہو، دوسرا تماشوں میں گزار دیتے ہو، اور تیسرا حصہ اپنے آپ کو بنانے اور سنوارنے میں گزار دیتے ہو. زینت، حسن، جمال، خصوصاً ٹین ایج جو ہوتی ہے 13 سال سے لے کر 19 سال کی عمر، اس حصے کے اندر تو پھر ہم بس گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے آپ کو دیکھنا، کبھی ڈریس سٹائل، کبھی ہیئر سٹائل، کبھی لباس، کبھی نتنے فیشن، کبھی میک اپ، کبھی جیولری، کبھی سامان، کبھی ملبوسات، کبھی شادیاں اور ان کے فنکشنز، اور کبھی پھر اس زینت کے اندر انسان اتنا مغرب اور مست ہو جاتا ہے کہ اپنے رب کو بھی فراموش کر دیتا ہے. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر میں لکھتے ہیں، ایک نوجوان خوبصورت گبرو مسجد میں داخل ہوتا ہے، اور داخل ہوتے لوگ اس کو دیکھتے یوں انگشت بدندہ رہ جاتے ہیں. پوچھتا ہے کیا دیکھتے ہو؟ کہتے ہم تیری جوانی، تیرا حسن، تیری زلفیں، تیرے بال، تیری رنگت، تیری گال، تیری سرخیاں، تیرا حسن اور جمال دیکھتے ہیں. جواب دیتا ہے میں اتنا حسین ہوں کہ مجھے تم تو دیکھتے ہی ہو، مجھے تو اللہ بھی دیکھ لے تو اللہ بھی حیران ہو جائے گا. فخر اتنا. امام ابن کثیر لکھتے ہیں
یوں اس کے بیٹھے بیٹھے کھڑے کھڑے ہمارے بیٹھے بیٹھے ہی جعل ينقص وينقص وينقص، چھوٹا قد ہوا پھر اور چھوٹا ہوا پھر اور چھوٹا ہوا پھر اور چھوٹا ہوا، چھوٹا ہوتے ہوتے ایک ہاتھ کے برابر رہ گیا۔ زینت زینت، اور آج کے اس دور میں تو وہ کریم، وہ لوشن، وہ میک اپ کا اتنا ساز و سامان ہے کہ جنرل سٹور کی ایک بہت بڑی آئٹم یہ ایسی بن چکی ہے، ان کے لیے ان کو سنبھالنا، ان کو مینج کرنا، ان کے ریکس بنانا، ان کو مختلف ترتیبیں دینا بجائے خود ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ رب کریم نے کہا تمہاری زندگی کا پہلا حصہ کھیل میں گزرتا ہے، دوسرا تماشوں میں گزار دیتے ہو، اور تیسرا حسن اور جمال، بناوٹ اور سجاوٹ میں